واحد شخص کی اہمیت بھی ہے، لیکن صورتحال کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ حالات کی بہت اہمیت ہے اور کچھ شخصیات حالات کی وجہ سے اہم ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ شخص اور صورتحال باہم مل جاتے ہیں تو پھر تاریخ ایک کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ کوئی شخص تمہیں کس طرح سمجھ سکتا ہے جبکہ تم خود ہی اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے فائدہ خوف کے ابھرنے سے محتاط رہو۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ نظریاتی احساس کمزور ہو تو ہم خیال لوگوں کی ایک کثیر تعداد جمع کر لینے کے باوجود تحریک زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتی، اور اگر مادی منفعت کی ضامن ہو تو مفاد پرست لوگوں کی یلغار اس کی کمر توڑ ڈالتی ہے۔ ہر ایک شے متغیر اور متبدل ہو رہی ہے۔ انسان فطرت کی صنعت ہے، اس لیے انسان فن یا آرٹ خود فطرت کی صنعت ہے۔ اب ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جو کتابوں کا نہیں، اخباروں کا ہے۔ عوام کی زندگی میں خطرناک لمحات وہی آتے ہیں جب عوام طاقت کو مجرموں کے ہاتھوں میں چلے جانے دیتے ہیں۔ صرف طاقت کے ذریعے ہی معقول کام کیے جا سکتے ہیں۔ ہتھیاروں سے بہتر ہتھیار، دشمن کی قربانی سے بہتر قربانی، دشمن کے اخلاق سے بہتر اخلاق مومن کا ترائے امتیاز ہیں۔ غریب جب ابھرنا چاہے اسے چاہیے کہ زخم لگانے کے ساتھ ساتھ زخم کھانے کا دل و جگر بھی پیدا کرے۔ جو قومیں خون کو دیکھ کر رو دیتی ہیں وہ جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ زندگی کی کشمکش کو جو اپنے نقصان کے اندازوں سے پرکھے گا، کسی میدان میں اتر کر دشمن سے پنجہ آزمائی کی جرأت نہ کرے گا۔ بیت المال کے علاوہ شخصی جائیداد رکھنے والی قوم میں غازی اور شہید پیدا نہیں ہو سکتے۔ مال اور مولا کی محبت ایک دل کی بستی میں نہیں رہ سکتی۔ آج کل کسی کی عمر یا تنخواہ دریافت کرنا بری بات سمجھی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح 20-25 سال بعد کسی کی ولدیت پوچھنا بد اخلاقی سمجھا جائے گا۔ مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا دم سب سے آخر میں نکلتا ہے۔ گانے والی کی صورت اچھی ہو تو محمل شعر کا مطلب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ فقیر کی گالی، عورت کے تھپڑ اور مسخرے کی بات سے آزردہ نہیں ہونا چاہیے۔ کا سکھ چاہو تو جوانی میں بہرے بن جاؤ اور بڑھاپے میں اندھے۔ 30 بہاروں کے بعد ربڑ کا درخت اور بنت حوا کسی مصرف کے نہیں رہتے۔ ہماری نیکیاں دراصل ہماری وہ برائیاں ہیں جنہوں نے بھیس بدل لیا ہے۔ بد نصیبی کے مقابلے میں خوش نصیبی کو برداشت کرنے کے لیے
عظیم تر خوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمام لوگ مساوی طور پر مغرور واقع ہوئے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ اظہار غرور کے طریقے الگ الگ ہیں۔